السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنائے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبدالرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ الجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان، جو کہ فرشتوں کا ساتھی تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کے مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف، سنن ابو داؤد، مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا خاصہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنی جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں
گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسا کہ رو رہے ہوں، اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے موجود ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اس سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔
دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپلیس آرتھریا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کے شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے، اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے دو دنیائیں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں،
جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔